الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ حضرات اکرامی، سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے یہ چل رہا تھا کہ قوم سمود نے یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاد نے یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلایا، قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پکڑ فرما لی، اللہم احفظنا۔ یہ تو علاقائی ہلاکتیں تھیں، کسی خاص خطے کے اندر رہنے والی قوم کی ہلاکتیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اوپر بہت رحم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ارتفیل کہ بہت لوگوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے اوپر جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب آپ لے کر آ جائیں، ہمیں ہلاک کروا دیں۔ یہاں تک کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا برحق کلام ہے، سچا کلام ہے، تو ہمارے اوپر پروردگار تو آسمان سے پتھروں کی بارش فرما دے۔ توبہ! کس قدر غلط مطالبہ تھا۔ 90 پارے میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ مطالبے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام سمجھتے نہیں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک نے جواب میں آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اگر میں چاہوں تو ساری دنیا کو 1 سیکنڈ میں ہلاک کر دوں، سارے لوگوں کو، تمام مخلوقات کو مار دوں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے صرف آپ کا خیال ہے کہ جب تک آپ ان کافروں کے اندر موجود ہیں، آپ کی برکت سے ان کو عذاب نہیں آئے گا، آپ کی برکت سے۔ ہاں اسی 90 پارے میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ جب تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر موجود ہیں، ہم ان کو عذاب کے اندر ہلاک نہیں کریں گے، صرف آپ کا خیال کرتے ہوئے۔ نہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ روئے زمین کے اوپر ان کو باقی رکھا جائے۔ تو یہ تو مخصوص علاقوں کی، مخصوص قوموں کی ہلاکتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے درس میں کیا بات فرما رہا ہے؟ آج کے درس میں اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کی عام ہلاکت کا ذکر فرما رہا ہے کہ تو چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں تھیں، چھوٹی چھوٹی ہلاکتیں تھیں، خاص قوموں کی ہلاکتیں تھیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ باری سبحانہ و تعالی تمام دنیا کو فنا کر دے گا۔ اور پوزیشن کیا ہوگی یہ تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، لیکن آج جو بات خاص ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پہاڑ ہیں اور جتنی بھی روئے زمین ہے، پورب سے لے کر پچھم تک، پچھم سے لے کر پورب تک، ایسے ہی اتر سے لے کر دکھن، دکھن سے لے کر اتر تک، تمام روئے زمین کو اور اس کے اوپر جو اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ زمین کو اللہ ایسے اٹھا لے گا۔ غور سے سنیں، زمین کو اللہ ایسے اٹھا لے گا
اور اسی طرح زمین کے اوپر جو پہاڑ قائم ہیں، جس میں آپ کا احد پہاڑ بھی ہے، قاف نامی پہاڑ بھی ہے، ہمالیہ پہاڑ بھی ہے، اور دنیا کے اندر اور بہت سے پہاڑ موجود ہیں، سارے پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے اٹھا لے گا۔ جب زمین اٹھے گی تو پہاڑ بھی اٹھیں گے، اور تمام روئے زمین کو اٹھا کر اور تمام پہاڑوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی ایک دم زور سے دے کر مارے گا، اور جب زور سے دے کر مارے گا تو ایک ہی وار کے اندر تمام زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹوٹے گی نہیں، ریزہ ریزہ جیسے سرما ہوتا ہے۔ اور اسی طرح زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں وہ سارے پہاڑ بھی سرما بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آج تو آپ دیکھیں کتنی طاقتور سے طاقتور مشینیں لگا کر پہاڑوں کو کاٹتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پہاڑوں کے اندر راستہ بناتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس نے پیدا کیا وہی برباد کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے آج کے درس میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی روئے زمین کو ایسا کر دے گا۔ آج تو زمین آپ کو کھودنی پڑتی ہے، بھائی کدالیں چلانی پڑتی، پھاوڑے چلانے پڑتے ہیں، مشینوں کے ذریعے سے آپ زمین کو کاٹتے ہیں، اور پہاڑوں کو تو کاٹنا اور بھی مشکل کام ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو طرح کے پہاڑ ہیں، کچھ پہاڑ ٹھنڈے ہیں اور کچھ پہاڑ گرم ہیں۔ اب کشمیر کے پہاڑ سرد ہیں، ٹھنڈے ہیں، نینی تال کے پہاڑ ٹھنڈے ہیں، مدھیہ پردیش میں آپ جائیں وہاں کے پہاڑ گرم ہیں، یا مکہ مکرمہ کے پہاڑ گرم ہیں اور مدینہ منورہ کے پہاڑ گرم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی دونوں طرح کے پہاڑوں کو ایسے اٹھائے گا اور اٹھا کر دے کر مار دے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، باریک جیسے سرما ہوتا ہے۔ پھر کیا کرے گا پروردگار عالم؟ پھر یہ کرے گا کہ تمام زمین کے اندر جو اونچائی اور نیچائی ہے ساری زمین کو بالکل برابر کر دے گا، بالکل چٹیل میدان، نہ کوئی درخت نہ کوئی پہاڑ، اسی طرح نہ کوئی اونچی زمین نہ نیچی زمین، بالکل یکساں۔ اور سمندر تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ختم فرما دے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سُجِّرَتْ قرآن میں آیا۔ لہذا کوئی آدمی میدان حشر میں پہنچنے کے لیے یہ عذر نہیں کرے گا کہ درمیان میں سمندر آ گیا تھا، سمندر کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سمندروں کو ختم فرما دے گا۔ لہذا یہ جو یک بارگی اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر مارے گا زمین کو اور اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں ان تمام پہاڑوں کو، یہ کام اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نہیں لے گا، یہ کام فرشتوں سے نہیں، اس لیے کہ اب تو دنیا ختم ہو رہی ہے۔ دنیا جب تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے کام لیتا ہے۔ دوا کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا، حالانکہ اللہ بنا دوا کھائے شفا دینے پر قادر ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، ہر چیز یہاں سبب سے جڑی ہوئی ہے۔ بھئی آپ زینے پر چڑھیں گے اوپر پہنچ جائیں گے، زینے سے نیچے اتریں گے نیچے آ جائیں گے۔ تو غرض ہے کہ ہر چیز یہاں اسباب سے جڑی ہوئی ہے، لیکن جب دنیا کا پروردگار عالم خاتمہ فرما دے گا یا خاتمہ فرمانے کا ارادہ کر لے گا تو یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرے گا، فرشتوں کے ذریعے نہیں۔ اس لیے کہ جب یہ کام ہوگا تو ایک تو اتھل پتھل ہوگی یہاں زمین کے اوپر، اور ایک اتھل پتھل ہوگی اوپر آسمانوں کے۔
تو زمین کے اندر جتنے بھی رہنے والے فرشتے ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی سب پہلے بے ہوش ہوں گی، مریں گی، بے ہوش ہوں گی. سو مت بھائی حافظ نہیں، پہلے بے ہوش ہو جائیں گی، اور بے ہوشی کے عالم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت دے دے گا. تو پہلی جو صورتحال ہوگی وہ کیا ہوگی؟ بے ہوشی، اور بے ہوشی کے عالم میں ہی موت آئے گی. اور پھر 40 سال کا وقفہ رہے گا. کتنا؟ 40 سال تک تمام کے تمام لوگ مرے کے مرے، پڑے کے پڑے رہیں گے. اور 40 سال گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم فرمائے گا، سب زندہ ہو جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے. اور یہ زمین جو ہماری آپ کی اس وقت ہے، یہ نئی زمین بنے گی اور یہ نیا آسمان بنے گا. یہ تو نیچے کی اتھل پتھل زمین کے اوپر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی تو زمین کے اوپر یہ انقلاب برپا ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیے 2 روز سے خبریں سننے ہوں گے کہ اب دلی NCR میں طوفان آنے والا ہے، سننے ہوں گے، بہت سخت آ چکا. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے کہ بنگال کی کھاڑی میں یہ جناب ہوائیں چل رہی، دلی تک آئی اور کہاں سے کہاں تباہی پھیل گئی. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو بے نظیر ذات ہے. لہذا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک بار پھونک ماری جائے گی تو یہ عالم برپا ہوگا. اچھا، اوپر کیا ہے؟ اوپر کے اندر یعنی آسمان کے اندر کیا تبدیلی آئے گی؟ آسمان کے اندر یہ تبدیلی آئے گی کہ آسمان بیچ میں سے پھٹنا شروع ہوگا. کہاں سے؟ کناروں پر سے نہیں، بیچ میں سے پھٹنا شروع ہوگا. اور پھر جتنے بھی فرشتے آسمان کے اندر ہیں، وہ تمام کے تمام فرشتے آسمان کے بیچ میں سے پھٹتے ہوئے دیکھ کر آسمان کے کناروں پر چلے جائیں گے. کہاں چلے جائیں گے؟ ہاں، آسمان کے کناروں پر. اور پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان کے کناروں کو بھی ختم فرما دے گا، بیچ میں سے پھٹنا شروع ہوگا. اور قرآن کہتا ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان بڑا بودا ہوگا، بودا، بہت کمزور ہوگا. آج تو آسمان بڑا مضبوط ہے، آسمان کی چھتری بہت زیادہ مضبوط قائم ہے، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس آسمان کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ جب ہم چاہیں تمہارے اوپر گرا دیں اور ساری مخلوقات کو ہلاک کر دیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ کے حکم سے یہ تھما ہوا ہے. تو اوپر آسمانوں میں تبدیلی کیسے ہوگی؟ بیچ میں سے پھٹنا شروع ہوگا اور پھٹتے 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 کناروں پر پہنچے گا. قرآن کریم میں آج کے سبق میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، تمام فرشتے آسمان کے کناروں پر پہنچ جائیں گے. اور جب کنارے بھی باقی نہیں رہیں گے تو آسمان کے فرشتے بھی پہلے بے ہوش ہوں گے اور اس کے بعد ان کو بھی موت آ جائے گی. یہ مت سمجھنا کہ موت آپ کے اوپر ہی آئے گی، یعنی جن سے انسانی پر، تمام مخلوقات کا یہ حال ہوگا. اب اس میں درندے ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، پیرندے ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، سب کے سب جناب اسی صورتحال کے اندر ہوں گے. کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں 24ویں پارے میں
کہ کچھ افراد کو اللہ تبارک و تعالی اس سے مستثنا رکھے گا، الگ رکھے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ وہ کون ہے؟ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کو نہیں مارے گا۔ اور اس میں عجیب نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام فرشتوں کو ہلاک فرما دے گا، لیکن جبریل علیہ السلام ہلاک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ خادم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کی نسبت پر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام خادم ہیں بارگاہ محمدی کے، خادم ہیں بارگاہ نبوی کے۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ان کو ان تمام کیفیات سے مستثنا رکھے گا۔ چنانچہ نیا آسمان اور نئی زمین، 13ویں پارے میں اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، نئی زمین اور نیا آسمان۔ پھر کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالی؟ پھر یہ کرے گا کہ 40 سال کے بعد جو یہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام فرشتے زندہ کر دیے جائیں گے، تمام جانور زندہ کر دیے جائیں گے، انصاف اور عدل کا مظاہرہ کرے گا، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو ناحق مارا ہوگا، اللہ اس سے بھی عدل کروائے گا، انصاف کا مظاہرہ۔ دنیا کے اندر جو یہ مصائب ہیں، بلیات ہیں مسلمانوں، یہ صرف اس بنیاد پر کہ عدل و انصاف کا دامن لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب ذات ہیں، پات ہیں، خاندان ہیں، اسی طرح دوسرے افراد ہیں، عدل اور انصاف کا دامن چھوڑ دیا، جس کی بنیاد پر ایک ظالم بنا ہوا ہے، دوسرا مظلوم بنا ہوا ہے۔ ایک قوم ایک کے اوپر دوسری قوم کے اوپر ظلم کر رہی ہے، دوسری قوم کے تمام افراد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں جانوروں کے درمیان بھی عدل و انصاف کو قائم کر کے اشارہ کر دے گا کہ جو خدا جانوروں میں اتنا انصاف کر رہا ہے وہ انسانوں میں بدرجہ اعلیٰ انصاف کرے گا۔ اور یہ حکم بھی ہے قرآن مجید میں، اعدلوا، انصاف کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ حق والے کو حق دے دینا، حق والے کو حق دے دینا ضروری ہے۔ اگر حق والے کو حق نہیں دیا، زمین دبا لی، جائیداد دبا لی، مکان دبا لیا، دکان دبا لی، باغ دبا لیا وغیرہ وغیرہ، یا کسی کا روپیہ دبا لیا، یا سونا چاندی، یا اس طرح کی اور چیزیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو برداشت نہیں فرماتا۔ یاد رکھو، دنیا کے اندر حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ کافر آدمی بھی عدل و انصاف کرے گا، اس کی حکومت چلتی رہے گی، لیکن اللہ تعالی ظالم انسان کو پسند نہیں فرماتا۔ لوگ تو ڈر رہے تھے کہ میاں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہندوستان کے حالات میں کیا انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ارے بھائی، کوئی اللہ تعالیٰ سے باہر تھوڑی ہے، مودی ہو یا غیر مودی، اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ اپنا رابطہ پروردگار عالم سے مضبوط رکھیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تو مغلوب ہو کر رہیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ غالب کر کے رہے گا۔ لیکن مصیبت تو کمی تو اپنے اندر ہے نا۔ پرابلم یہ ہے
لہذا مسلمانوں عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد لاکھوں اربوں خربوں فرشتوں کے درمیان میدان حشر میں تجلی فرمائے گا. کہاں پر؟ میدان حشر میں. اور قرآن کہتا ہے آج کے درس میں کہ اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. کتنے؟ لیکن قیامت میں 8 فرشتے اس کو اٹھائیں گے. کتنے؟ 8. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. ثمانیہ کے معنی عربی میں 8. یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست غلبے والی تجلی کا مظاہرہ ہوگا. عرش کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو کس طرح اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ پروردگار عالم نے اس عرش کی کیفیت کہہ رکھی. آپ اس کو ڈبیا سمجھ رہے ہیں؟ بھائی ذرا ساری ڈبیا سمجھ رہے ہیں آپ عرش کو؟ وہ تو آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑا ہے. تبھی تو آپ نے پڑھا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے میدان میں 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. سنی نہیں سنی یہ حدیث؟ بہت مرتبہ سنی ہوگی. جس میں امام عادل بھی ہے، حاکم عادل کرنے والا حاکم بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یوم لا ظل الا ظل عرشہ. اللہ کے عرش کے علاوہ وہاں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. بھائی چٹیل میدان ہے. اور یہ میدان حشر کہاں بنے گا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. اسی نئی زمین پر، نئے آسمان کے نیچے. تو میدان حشر ہندوستان میں بنے گا، پاکستان میں بنے گا، سعودیہ میں بنے گا، کہاں بنے گا؟ میدان حشر سیریا میں پہلے بتا چکا ہوں میں، ملک شام کے اندر. سب لوگ اسی جانب متوجہ ہوں گے. اور شاید اس کی وجہ کیا ہے کہ ملک شام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں منتخب کیا؟ اس لیے کہ ملک شام کے اندر بھی ہزاروں نبی اللہ کے نمائندے مبلغ بن کر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو تو نواز دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، لیکن باقی بھی تو نبی ہیں اللہ کے. بھائی بیت المقدس کے ارد گرد ہزاروں نبیوں کی قبریں ہیں. اور جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں طواف ہوتا ہے، جس کو مطاف بولتے ہیں، اس مطاف کے نیچے ہزاروں نبیوں کی قبریں ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ طواف کرنے والے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ طواف کرنے والوں کے پیروں کے نیچے ہماری قبریں بنائی جائیں تاکہ ان کے پیروں کی برکت ہمیں پہنچتی رہے. یہ نبیوں کا حال ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبیوں کو بہت نوازتا ہے. کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قبر بھی مطاف کے اندر موجود ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے. لہذا اربوں خربوں فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی فرمائے گا. یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا کوئی جسم ہے، توبہ توبہ نعوذ باللہ، نہیں، خاص تجلی. اور پھر سب لوگ جو ہیں وہ اس میدان حشر کی جانب چلتے چلے جائیں گے. چلیں گے، بھاگیں گے؟ بھاگیں گے جی، بھاگیں گے، بھاگیں گے. چونکہ عجیب افراتفری کا عالم ہوگا. ابھی دیکھیے آپ کہیں کسی چٹیل میدان میں آپ ہوں اور طوفان آ جائے، بگولا آ جائے، تیز آندھی چلنے لگے. اسی طرح جناب ریتیلی ہوائیں چلنے لگے تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے.
قرآن کریم نے کہا ہے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں مُوتِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ کیا مطلب کہ یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے میدان حشر کی جانب جو جائیں گے، مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بچے گا چھپے گا یا سب جائیں گے؟ سب جائیں گے بھائی، کوئی چھپ نہیں پائے گا۔ فرمایا بھاگتے ہوں گے اور اوپر آسمان کی طرف سر ہوں گے، چہرہ ہوگا۔ جیسے میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ کیفیت نہیں، ایسے اوپر، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پلک نہیں جھپکے گی وہاں پر۔ کہاں؟ میدان حشر میں۔ مُوتِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ، سر اوپر ہوگے اور بھاگتے چلے جائیں گے اور پلک نہیں جھپکے گی۔ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ، ان کی پلک واپس نہیں آئے گی، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں آنکھوں کا پھٹنا۔ آنکھوں کا، جیسے مرنے سے پہلے آدمی کی آنکھیں پھٹنے لگتی ہیں، اللہم احفظنا، یا بعض مرتبہ آدمی کو بے ہوشی طاری ہوتی تو آنکھیں پھٹ جاتی، کوئی بیماری ہوتی آنکھیں پھٹ جاتی، یعنی پلک جھپکتی نہیں۔ اس طرح پروردگار عالم وہاں جلوہ افروز ہوگا، پھر حساب کتاب۔ تو قرآن میں یہ کہا گیا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، بڑا بودا ہوگا آسمان۔ تو یہ بھونچال جو ہے بھائی نیچے نیچے آئے گا یا اوپر بھی آئے گا؟ اوپر بھی آئے گا۔ نیا آسمان اور نئی زمین بنے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب ایک خدا کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے جو ہے تو ایک لیکن سب پر غالب ہے۔ سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قابو پا رکھا ہے۔ اور ہمارے لیے، آپ کے لیے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری قبر کو کھولے گا۔ کس کی قبر کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو، اور تم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ کہاں؟ انتظام جو کریں گے جا کر۔ ارے بھائی امت تو پریشان ہوگی، امت تو مضطرب اور بے چین ہوگی، پہلے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جائیں گے، تاکہ جیسے ہی امت کے لوگ حضور کے چہرے انور کو دیکھیں تو ڈھارس بن جائے، تسلی پیدا ہو جائے کہ نہیں ہمارے پیغمبر یہاں پر موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک بات اور، یہ تو سرکار کی فضیلت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، لیکن اللہ تبارک و تعالی توجہ، میدان قیامت میں ایمان والوں سے مصافحہ بھی فرمائیں گے۔ کیا؟ ارے شیک ہینڈ تو آپ سمجھتے ہوں گے، ہینڈ شیک، مصافحہ لوگوں نے اس لفظ کو بگاڑ دیا، مصافحہ یہ لفظ ہے۔ صافحہ یصافح مصافحتن کے معنی ہے دل کے کینے کو نکال دینا، دل کے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی معاف کر دیتا ہے لیکن بات کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلام کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے، آپ کے لیے مصافحے کے سلسلے کو جاری فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کا کینہ دور ہوگا، اس سے دلوں کا، لیکن ایک ہاتھ سے نہیں، کتنے ہاتھوں سے؟ دونوں ہاتھوں سے۔ اور وہ قینچی نہیں، قینچی تو کاٹنے والی چیز ہوتی، مصافحہ تو جوڑنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ کو پسند نہیں کرتا بلکہ
جوڑ کو پسند کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ہے اس مادے کا استعمال، صاد فا ہا کے مادے کا استعمال، فاعف عنہ واصفح، فاعفو واصفحو، معاف کیا کرو، دل سے بھی نکال دیا کرو۔ تمہارا دل اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یاد کے واسطے بنایا، کہاں کینہ لیے پھر رہے ہو، کہاں کسی کی طرف سے کھوٹ لیے پھر رہے ہو۔ یہ دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور آنے کی جگہ ہے، یہاں یہ کینہ گندگی ہے، یہ کپٹ گندگی ہے، یہ دوسرے کی طرف سے میل رکھنا یہ گندی چیز ہے، ایک یہ ظلمت والی چیز ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ظلمت والی چیز کے مقام پر اپنے نور کو ظاہر نہیں فرماتا۔ سو دل صاف رکھو، کیا کرو کہ جس وقت موت آئے گی اور آپ کا دل صاف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح صاف دل کے اوپر نورانی موت طاری کرے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے نورانی جنت میں داخلہ بھی رعایت فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے یہ مسئلہ، ورنہ آدمی میل لگتا ہے، کینہ رکھتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی، ارے بھائی کہی تھی چھوڑو، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آگے کی طرف دیکھو، آگے کی طرف جی، جو کہہ دیا بات آئی گئی تھی ختم ہو گئی، اب اس کو باقی رکھنا، زندگی بھر کی عداوت رکھنا، زندگی بھر کی دشمنی مول لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ورنہ کینے والا دل جنت میں نہیں جائے گا، کینے والا دل، ہاں کینے والے دل کی جگہ تو جہنم ہے۔ ارے بھئی بات آئی ختم ہو گئی یار، جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو دوسرے سے دشمنی کیوں کرے گا؟ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی، گالی دے دی، برا بلا کہہ دیا، ختم کرو بات کو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا کہ نہیں؟ ابو سفیان نے کون سی تکلیف ایسی تھی جو باقی چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ تمام طرح کی تکلیفیں پہنچا دیں، لیکن 67 ہجری میں جب آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو فرما دیا کہ ابو سفیان کے لیے بھی کھلی معافی ہے، اور جو آدمی مسلمان ہونا چاہے، کلمہ پڑھنا چاہے، اس کے لیے بھی کھلی معافی ہے۔ کس قدر بڑے دشمن کو معاف کیا، کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو رفع دفع کیا کرو بات کو، بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ اس لیے اسلام کے اندر مسلمانوں سلام کو جاری کیا گیا، کائے کو؟ سلام کو۔ فرمایا سلام کیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ السلام علیکم کا مطلب ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری جان کو بھی، تمہاری عزت کو بھی، تمہاری آل اولاد کو بھی، تمہاری آبرو کو بھی، تمہاری زمین جائیداد کو بھی، باغات کو بھی، سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ سرکار نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا متکبر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں تو مشکل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، انتظار کرتا ہے یہ سلام کرے مجھے۔ پوزیشن ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی سوسائٹی کے اندر یہ بیماری ہے کہ نہیں؟ اور بھائی کوئی آدمی سلام نہیں کر رہا، آپ کر لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں کھیلتے رہتے تھے، سرکار گزرتے تھے اور ہمیں سلام فرماتے تھے۔ کہ بھئی سرکار سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ بچوں کو سلام کیا، کھیلنے والے بچوں کو سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ایک نکھرائی تصویر پیش کی حضور علیہ السلام نے۔ اب جب بچوں کو ہم سلام کریں گے تو بچے سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ سیکھیں گے۔ اس نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ ہمارے یہاں تو خیر یہ لفظ سلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ السلام علیکم کا مطلب تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم کا دوسرا مطلب خدا تمہارے ساتھ رہے، اللہ تمہارے ساتھ رہے، کیونکہ سلام اللہ کا نام ہے۔
السلام علیکم کا مطلب ہے جاؤ میاں اللہ بھلا کرے، اللہ تمہارے ساتھ رہے، تمہاری ہر ممکن اللہ تبارک و تعالی نصرت کرے، مدد کرے، اللہ کا سایہ تمہارے ساتھ رہے۔ جب یہ ہم آپ ایک دوسرے کو اس طرح دعائیں دیں گے تو محبت بڑھے گی یا نفرت آئے گی؟ محبت بڑھے گی۔ تو سلام میں پہل کرو گے یا انتظار کرو گے؟ پہل کریں گے، نیکیاں بھی زیادہ، ثواب بھی زیادہ۔ اور کہا گیا کہ ایک بزرگ کا اسی پر عمل تھا، سلام کثرت کے ساتھ، سلام کثرت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انتقال کے وقت ان کو خوشخبری دی کہ تم دنیا میں زیادہ سلام کرتے تھے، لہذا سلام کی جگہ جنت ہے۔ کیا ہے؟ مرتے وقت ہی اللہ تعالی نے ان کو خوشخبری عنایت فرما دی کہ تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، کیونکہ جنت کا ایک نام ہے دار السلام۔ کیا نام ہے؟ سلامتی کا گھر۔ تو جب سلامتی پیش کر رہے ہیں اور سلامتی کی عادت اس آدمی نے ڈال لی تو کہاں پہنچے گا؟ ہلاکت کی جگہ پر یا سلامتی کی جگہ پر؟ اور وہ جنت ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو نصیب فرمائے۔ اس لیے انتظار مت کرنا، بچوں کو بھی سلام کیا کرو، چھوٹے بچوں کو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں میں سلام نہیں کرتا ہے، سلام نہیں۔ ارے بھائی تم کرو نا، پہلے تو ان کو کرو۔ یہ دیکھا دیکھی بچے بڑوں کو سلام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تو پوزیشن یہ تھی کہ سفر کے دوران اگر بیچ میں دو صحابہ کے بیچ میں کوئی پیڑ آ گیا اور دونوں کی صورت اوجھل ہو گئی تو جیسے ہی ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایک منٹ میں سلامتی، ایک سلام آنے کا اور ایک سلام جانے کا۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ سلام کے ساتھ ساتھ اگر موقع ہو تو مصافحہ ضرور کرو۔ کیا؟ ان من تمام تحیاتکم المصافحۃ، تمہارا سلام پورا ہوتا ہے مصافحہ کرنے کے بعد۔ لیکن اگر ایک آدمی دور ہے، لفظ بولنا ضروری ہے زبان سے، یہ نہیں یہودی تو دیکھو ایسے سلام کرتے ہیں، کیسے؟ انگلی سے۔ عیسائی سلام کرتے ہیں ایسے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک آدمی اگر دور ہے تو آپ زبان سے یہ ضرور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیں، اس لیے کہ آپ کی آواز تو وہاں تک پہنچنے کی نہیں۔ بھائی آدمی ایک ڈول پر یہ ہے، دوسرا آدمی دوسری ڈول پر ہے یا دوسرے مقام پر ہے، آواز نہیں پہنچ سکتی، تو یہ لفظ ضرور بولو اور بولنے کے ساتھ ساتھ اشارہ بھی کر دو۔ اور اگر صرف اشارہ کیا اور زبان سے نہیں کہا تو یہ سلام نہیں ہے، یہ سلام یہ تو یہود و نصارہ کی جناب عادت ہے۔ اور دونوں ہاتھ سے مصافحہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ کتنے ہاتھوں سے؟ اچھا سلام سے تو جوڑ پیدا ہوتا ہے، اب ایک ہاتھ کا جوڑ لگ سکتا ہے؟ اب بھائی جوڑ تو پیدا ہوتا ہے جب دو چیزیں ہوں، سنگل میں جوڑ لگتا ہے، دو میں لگتا ہے، دو میں لگتا ہے جوڑ، لہذا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ اب مصیبت یہ کہ اہل دنیا کی دیکھا دیکھی لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی عادت ڈال لی، یہ خلاف سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل گرامی کے بالکل برخلاف ہے، اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان من تمام تحیاتکم المصافحۃ، تمہارا سلام جب پورا ہوتا ہے جب مصافحہ بھی کر لو۔ تو زبان سے کہا السلام علیکم جی، اور ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر لیا۔ اب زبان ساتھ دے رہی ہاتھوں کا اور ہاتھ ساتھ دے رہے زبان کا، لہذا زبان اور دونوں ہاتھ مل کر
اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں ایمان والوں کے دلوں کو جوڑ دے گا، اور یہ جب جڑے رہیں گے دنیا کے اندر تو انشاءاللہ اسلام کو بہت فائدہ ہوگا، ایمان کو بہت فائدہ ہوگا، سوسائٹی کو بہت فائدہ ہوگا، معاشرے کو بہت فائدہ ہوگا، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر یہ نور والی فضا ساری دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ تو کوتاہی مت کریو، بڑھیا طریقے سے رہنا چاہو تو سلام کو عام کر دینا، سلام کو بالکل نہیں، انتظار نہیں کسی کا، بچہ بھی السلام علیکم، بیوی ہے بیوی کو بھی سلام کرو السلام علیکم، بیوی اپنے شوہر کو سلام کر لے۔ یہ ایک کیفیت ہے، نورانی کیفیت۔ گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، جب باہر آؤ تو سلام کر کے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رزق میں ہر لقمے میں سلامتی دے گا۔ کیا؟ ہر لقمے میں سلامتی، ہر چیز میں سلامتی، تکیے میں نور، بستر میں نور، چادروں میں نور، لحاف گدوں کے اندر نور، کر کے دیکھو نا۔ وہ تو پھر وہی بات آ گئی نا، گلاب جامن کو تو کھا کے مزہ لینا پڑے گا، دور دور گلاب جامن رکھ دیا اور مزہ لوٹو نہیں آ سکتا، کرنا پڑے گا، کرنے سے ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت یہی فرما دی تھی، فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ آج اللہ کا شکر ہے، روضہ اقدس کے اوپر کروڑوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں، نور نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسے نورانی نبی سے جڑنے والے آدمی کو دیکھے گا تو اس کو بھی نورانی بنا دے گا۔ آج کا سبق یہیں روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔